بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. اس آیہ مبارکہ کے متعلق آخری درس میں کچھ گفتگو ہو چکی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ پہلے آپ سماعت فرما چکے ہیں، ارشاد فرمایا کہ ان استحب الکفر علی الایمان، جو لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ایمان کے معاملے میں کفر کو پسند کریں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے وعید شدید فرمائی کہ وہ انتظار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم لائے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان کے معاملے میں کافروں کے ساتھ تعلق کو ترجیح دیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت کے لیے تیار رہیں. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بندہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کے اہل کفر کے ساتھ یاری لگائے گا، ان کے ساتھ دوستی کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے تعلق کو ان جو 3 آیات مبارکہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، 3 آیات کریمہ وہ اور چوتھی آیت کریمہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 جو ہے وہ ان سب کے تناظر میں ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں، یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کس بدلے میں خرید لیا ہے؟ جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. یہ اہل ایمان جو ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، اور یہ وعدہ حق والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کرنا اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اور اس وعدے کو، اس بیان کو محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے مجاہدین کی عظمت اور شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں بیان فرما دیا. اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 113، اس میں اور آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرتے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی جانیں بیچ رہے ہیں اور اپنے مال بیچ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں اور اپنا مال خرچ کر رہے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ بیع و شراء کرنے والوں کا ذکر کیا. تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعید شدید بیان فرمائی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو لوگ اپنی جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے ہاتھ نہیں بیچتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں. ایسے بندے کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر اپنی جان اور اپنا مال نہیں بیچتے، اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو ان کا جنازہ نہ پڑھے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ والی خرید و فروخت نہیں کر رہے.
اور دوسرے مقام پہ میں ولا تقم علی قبر، میں ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کریں۔ اور باقی سارے احکامات جو ہیں وہ وہی آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کر رہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں نا، محلے میں کوئی دکان ہوتی ہے، محلے میں دکان ہوتی ہے تو کوئی لوگ جو ہیں وہ ساتھ ایک دکان اور بن جائے، تو ایک بندہ ایک دکان والے سے سودا لے رہا ہے، لیتے لیتے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے سے لینا شروع کر دے، تو بتائیں ان کے سلام دعا رہے گی آپس میں؟ ان کے دل میں میل آ جاتی ہے، یار ہمارے گاہک جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، تو اس کے دل میں اس کے بارے میں نفرت بھی آئے گی، بغض بھی آئے گا، کیونکہ ہماری دکان سے سودا چھوڑ کے اس طرف کیوں چلا گیا۔ یہ دکان والے سے بھی نفرت ہوگی، اور جو گاہک آیا ہے اس کا گاہک ٹوٹ کے اس کی طرف گیا اس کے ساتھ بھی نفرت ہوگی۔ وہ نہ تو دکاندار کو اچھا سمجھے گا اور نہ ہی اس گاہک کو اچھا سمجھے گا وہ دکان والا۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، دکان والوں کے ساتھ آپسی چپکلش ہوگی، جی میرے گاہک وہ کھینچ رہا ہے جی، ایک مسجد والے کی دوسری مسجد والے کے ساتھ چپکلش ہوگی، ہمارے نمازی وہ کھینچ رہا ہے جی۔ انویسٹر جو ہوتے ہیں پیروں پہ خرچ کرتے ہیں، پیروں کو اپنا مسئلہ ہوگا، ہمارے گاہک وہ کھینچ رہا ہے جی، ہمارے جو ہے نا وہ ہمیں دینے والے ڈونر جو ہیں وہ ادھر جا رہے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوگا۔ انویسٹروں کا بہت ساری جگہوں پہ لڑائی انویسٹروں کی وجہ سے ہوتی ہے جی، وہ ہمیں پیسے دیتا تھا، اب ہمیں چھوڑ کے وہاں چلا گیا، وہاں دینے لگ گیا۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ کوئی بھی بندہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے گاہک جو ہیں وہ ٹوٹیں اور دوسری طرف چلے جائیں۔ اور لوگوں نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کیا 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 ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے جناب اچھے اچھے کمکمے لگائے، روشنیاں کی، کپڑے کی دکانوں کو دیکھ رہے ہیں، سونے کی دکانوں کو دیکھ رہے ہیں، کیسے شو کیس بنائیں گے، اس کے اندر سجاوٹ کے ساتھ رکھیں گے، خوبصورت بنا کے جوڑ کے رکھیں گے، سلیقے کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ رکھیں گے۔ کہ چیز کو کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا تھا کہ گاہک زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کی کائنات نے انہوں نے پھر کیا کیا کہ باہر جو ہے وہ کھڑے کیے، بھالو کھڑے کر دیے، لوگوں کو، انسانوں کو کپڑے پہنا دیے، ریچھوں والے، باندروں والے جی، وہ کارٹونوں والے کپڑے پہنا کے کھڑے کر دیے، لوگ جو ہیں وہ آئیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے جنت بنائی جی، کیا بنایا؟ جنت بنائی۔ آپ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دکان سمجھیں جی، اللہ تعالیٰ بیچ رہا ہے نا اسے، یعنی پورا متاع جو ہے، پورا مبی جو ہے، سمن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مومنوں کا جو مال ہے وہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، مومنوں کا مال لے رہا ہے، مومنوں کی جان لے رہا ہے اللہ تبارک۔ مگر یہ جان اپنی میرے دین کے غلبے کے لیے کھپا دو، اپنا مال میرے دین کے غلبے میں لگا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جب اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خرید و فروخت کے معاملے کے بالکل سامنے ایک شیطان کھڑا ہو جائے، وہ کہے جی وہ چیزیں بنا بنا کے سجا سجا کے سامنے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی، اور جنت بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود خالق اور مالک ہو کے دعوت دی جنت کی۔ اللہ نے ارشاد واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ دار السلام کی دعوت دینے والا ہے۔ اللہ دعوت دے رہا ہے تمہیں، آؤ جنت کی طرف۔ دار السلام ہے، سلامتی کے گھر ہے وہ، یہ دنیا سلامتی کے گھر تھوڑی ہے، میں کہ جنت کی طرف آ جاؤ، اللہ دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا، میں حبیب پیارے جا کے ان کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں جی، ان کو یہ بتائیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہونا ہے، جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں، خالق اور مالک کی رضا ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی ناپائیداری بتائیں اور جنت کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا بتائیں، اس کی نعمتوں کے بارے میں، اس کی عظمت اور شان کے بارے میں ان کو بتائیں سب کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اس کے بالکل مقابلے میں کون کھڑا ہو گیا؟ شیطان کھڑا ہو گیا۔ شیطان نے جناب اپنی دکان کھول جو جن حلال چیزوں کا حکم دیا اسلام نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزوں سے، ان چیزوں سے بچو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا خرید و فروخت کا جو معاملہ ہے وہ پکا رہے گا۔ کیونکہ یہاں بھی کوئی چیز خریدتے ہیں، لیتے دیتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے کچھ شرطیں تو ہوتی ہیں، لینے والوں کی ہوتی ہیں، دینے والوں کی بھی ہوتی ہیں۔ یہاں ہم لینے والے ہیں،
ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارا کچھ لے لیں، لیکن جہاں دینے کی بات ہے وہاں پیچھے ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دے ہم وہ پورا نہ کریں، جن چیزوں سے منع رکنے کا ہمیں حکم دے ہم ان سے بھی نہ رکیں، اور ہمارا مطالبہ پورا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا۔ بزرگ فرماتے ہیں کسی بندے کے بدبخت ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جنت جانے والے اعمال کرے ہی نہ، لیکن اسے یقین ہو کہ میں جنت ہی جاؤں گا، ہیں جنت جانے کا اسے یقین ہو کہ میں نے جانا جنت میں ہی ہے بھائی، تو یہ نہیں بھائی۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو شرائط طے ہوئی ہیں جنت ملنے کی، ان شرائط کو بھی پورا کرے۔ یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنے حقوق تو یاد رکھے لیکن فرائض یاد نہ رکھے۔ حقوق لیے جاتے ہیں، فرائض دیے جاتے ہیں۔ فرائض جو ہے نا وہ تو بھول جائے، نماز پڑھنی فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، غلبہ دین کے لیے مال دینا فرض ہے، جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا فرض ہے، میدان جہاد میں اتارنا فرض ہے۔ یہ چیزیں جو فرائض ہیں وہ سارے بھول جائے، حقوق یاد ہوں جو ان فرائض کے بدلے میں ملنے ہیں، جو ان فرائض کے بدلے میں ملنے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا یہ آیت مبارکہ میں، اسی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، حقوق بھی اور فرائض بھی۔ فرائض کیا ہیں؟ جان دینا فرض ہے، مال دینا فرض ہے، اور حق کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت ہے جی۔ وہ جان دینی کہاں پہ ہے، مال دینا کہاں پہ ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی۔ ظاہری بات ہے جو مال کمایا ہوا تھا وہ بھی جہاد پر جانے کے لیے راستے میں صرف ہوگا، وہاں پہ بھی خرچ ہوگا، اور آگے جو کمانا تھا شہادت ہونے کی صورت میں وہ بھی سارا رک جائے گا جی۔ مال کی بھی قربانی ہو گئی، جان کی بھی قربانی ہو گئی۔ تو یہ جنت جو ہے نا وہ ملنا حق ہے مومن کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ میں وعدن علیہ حقا، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے مومنوں کا حق، جنہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور فرائض جو ہیں وہ فرائض یہ دو ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو بیان کی، کیا؟ مال دینا اور جان دینا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم دونوں فرضوں سے پیچھے ہٹے ہوئے، کیونکہ یہاں مال اور جان کی جہاں بات ہو رہی نا وہ قتال کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قتال کی بات ہو رہی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا پیسہ جو ہے وہ سارے کا سارا کہاں خرچ ہوتا ہے، بولے بتائیں۔ ہماری زکوٰۃ عشر جو ہے نا اس کے علاوہ تو ہم دیتے نہیں، زکوٰۃ عشر دیتے ہیں تو وہ بھی ہم کہاں دیتے ہیں؟ فلانے کو دے دیا، فلانے کو دے دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، الہ دین کے لیے کوئی روپیہ بھی نہیں جاتا ہمارا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ اگر اپنے حقوق یاد رکھتا ہے نا تو فرائض بھی یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں اس پر لازم کی ہیں وہ بھی ادا کرے۔ اب دیکھیں جی یہ آیات کریمہ جو ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا جو ہمارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنا خرید و فروخت کا معاملہ شیطان کے ساتھ کر رہا ہے، اب جو ہمارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر چکا ہے، وہ ہمارے ساتھ وعدہ کر چکا ہے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، اب بھی وہ جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شیطان کے گاہکوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، جا کے شیطان کے گاہکوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو شیطان کا خریدار بن گیا ہے، شیطان سے سودا لینے لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ پھر انہیں کا ہے، وہ پھر انہیں کا سودا نہ بھی لینا، اس کے سودا لینے والوں کے ساتھ، اس کے خریداروں کے ساتھ اکیلا تعلق بھی جوڑ لے، محبت کا تعلق جوڑ لے، تو اللہ تعالیٰ نے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، خریدار ہمارا ہو اس کے خریداروں کے ساتھ صرف تعلق ہی جوڑ لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہی کے ساتھ کیا ہمارا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات! یہ وہ انتہائی اہم باتیں ہیں جو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں، یہ تبھی ہماری سمجھ آنے والی باتیں ہیں، وگرنہ یہ تو ساری ہوا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اب اس آیت مبارکہ کو اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑیں تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ میں ان کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا لینے والے ہیں، اپنا سودا اللہ تعالیٰ کو بیچنے والے ہیں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کو ثمن قرار دیا، اور مبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کو بنایا جی، مومنوں کی جانوں کو۔ اب یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ مومنوں کی جانیں جو ہیں وہ ثمن بن جائیں، جنت جو ہے وہ مبی بن جائے جی، یوں بھی کیا جا سکتا ہے۔
دونوں صورتیں ممکن ہیں، دونوں صورتیں جو ہے نا وہ ان کو ایک کو دوسری کا دوسری کو پہلی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کے بعد آگے بیان پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو ہمارے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں نہ کرتے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے مومنوں کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے جو ہمارے گاہک نہ ہوں، ہم سے سودا نہ لیں جنت والا، کہ وہ نبی کریم علیہ السلام اور اہل ایمان ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنی بخشش۔ اب بخشش کی دعا صرف انہیں کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہمارے خریدار بن جائیں، ہاں جی، ہم سے سودا لینے والے بن جائیں، سودا اپنا ہمیں دینے والے بن جائیں، ہم سے ہی خرید و فروخت کا معاملہ کریں، انہیں کے لیے دعا ہے بس، اس کے علاوہ کسی کے لیے دعا نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تو ہم ہمارے دکان سے کوئی انڈا نہ لے تو ہم اس کے جنازہ نہیں پڑھتے، ہاں جی وہ انڈے فلانے سے لینے لگ گیا تھا، ہم تو بھائی اس کے ساتھ لوگ زمینیں اپنی ٹھیکے پہ دیتے ہیں کہ ایک سال ایک نے کاشت کی ہے، دوسرے سال وہ اس سے نہ لے تو ان کی آپس میں انبن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتے۔ لیکن یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں کہ جو بندہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا خرید و فروخت کا، اپنا مال اور اپنی جان مجھے نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے ان کے لیے دعا بھی نہ کریں، بخش کی دعا بھی نہ کریں، مر جائیں جنازہ بھی نہ پڑھیں، مر جائیں ولا تقوم علی قبر، ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آیا کریمہ جو ہے وہ انتہائی جھنجھوڑنے والی آیا کریمہ ہے جی۔ یہ آیات کریمہ جو ہیں اگلی، ان کا جو شان نزول ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کے چچا جنہوں نے آقا علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، 8 سال کی عمر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، آپ وفات پا گئے، تو 8 سال کی عمر سے لے کر آقا علیہ السلام کے ان کے عمر مبارکہ کے زیادہ ہونے تک، پھر آقا علیہ السلام کے نکاح مبارکہ تک، نکاح کے بعد پھر حضور کے کاروبار تک، پھر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد تک پھر جہاں جہاں بھی تکلیفیں آنے لگیں، جو کچھ بھی ہونے لگا، ہر معاملے میں یہ ابو طالب جو ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ آقا علیہ السلام کا دفاع کیا، حضور کی خدمت کی، اسلام کے لیے، یعنی آقا علیہ السلام جو بھی کام کیا کرتے تھے یہ ہر کام میں آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں جہاں محصور کیا گیا تھا، یہ بھی چلو بیان کاری دوں آپ کے سامنے، شیب ابی طالب جو ہے نا، یہ شیب ایسے گھاٹی کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ گھاٹی کو کہتے ہیں، پہاڑ کا دامن، ہاں جی اسے کہتے ہیں شیب عربی زبان میں۔ تو ابو طالب جو ہیں، اصل میں یہ پورا محلہ جو ہے نا یہ بنو ہاشم کا تھا، آج بھی وہاں سے جو سڑک گزرتی ہے اس کو شارع بنو ہاشم، بنی ہاشم کہتے ہیں، شارع سڑک کو کہتے ہیں، شارع بنی ہاشم کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں ہی ابو طالب کا گھر تھا جہاں آقا علیہ السلام رہے، اور وہی گھر ہی مولد علی کے نام سے معروف ہے، وہیں حضرت سیدنا یعنی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہی تھا، جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہی تھا، وہیں پہ ہی آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا جو ہے وہ وہی اسی کے ساتھ ہی بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ بنو ہاشم سارے وہیں رہتے تھے، بالکل اس کے ساتھ آج وہاں مدرسہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا وہاں پہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے، اور جہاں پہ کریم آقا علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی ہے وہ جگہ جو ہے وہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہے، یعنی جب یہ نہیں تھے لوگ تو مکان ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہوا تھا، یہ اہل نجد کا جب غلبہ ہوا وہاں پہ تو مکان ویسے کا ویسے ہی تھا، تو وہاں پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کو وہاں جمع ہوتے تھے، ہمارے بزرگوں نے یہ نقل کیا سارا، وہاں دور دراز کے لوگ جو ہے نا وہ 12 ربیع الاول شریف کی رات کو وہاں جمع ہوتے، علماء، شیوخ، سادات کرام، بڑے بڑے بزرگ وہاں جمع ہوتے، پھر ساری رات وہیں پر اسی جگہ پر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، آقا علیہ السلام کے عظمت و شان میں قصائد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا، فرماتے ہیں مدتوں سے یہ اہل عرب کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں جہاں حضور تشریف لائے تھے۔ آج کل انہوں نے وہاں مکتبہ بنا دیا ہے،
جی مکہ مکرمہ کے نام سے ان کا مکتبہ بنا ہوا ہے وہاں پر. اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کے ہاں رہے. شیب ابی طالب میں وہاں پہ آقا علیہ السلام کو محصور کیا گیا. ان کا محلہ چونکہ الگ تھا ان کو ان کے محلے میں محصور کر دیا گیا. کوئی بندہ آتا نہیں تھا ان کے پاس, کوئی بندہ جاتا نہیں تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نکاح مبارکہ تک یہیں پہ رہے. نکاح کے بعد چونکہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ان کا اپنا گھر تھا, وہ بالکل کعبہ شریفہ کے قریب پڑتا تھا. وہیں آقا علیہ السلام پھر تشریف لے گئے, ان کے ہاں رہنے لگے. اپنا گھر ہو گیا آقا علیہ السلام کا. وہیں پہ حضرت سیدہ کائنات سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء الجنہ جنتی عورتوں کی سردار ام الحسنین اللہ اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ولادت بھی اسی گھر میں ہوتی, بلکہ آقا علیہ السلام کے جتنے بچے وہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ سارے وہیں پیدا ہوئے. حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدنا آقا علیہ السلام کے شہزادے جتنے پیدا ہوئے وہ بھی وہیں پہ پیدا ہوئے. ایک شہزادے جو ہیں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. تو یہ اس طرح کر کے یعنی کہ وہ مولد فاطمہ کے نام سے یعنی اسی گھر میں ہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا, باقی سارے بچے وہیں پیدا ہوئے جہاں ان کا گھر تھا. یہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا وہ پہلے شارع ابن حجر کہلاتا تھا, سڑک جو ہے نا وہ والی. اب جو ہے نا خیر انہوں نے نام اس کا بدل دیا ہے شارع الصاغہ, صاغہ سناروں کا بازار اس کا نام رکھ دیا ہے. تو یہ یعنی کہ پورا علاقہ جو ہے نا یہ انہی کا تھا. بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا. 3 سال پورے انہوں نے بھی وہاں تکلیفیں اٹھائیں ابو طالب نے. جی اب چونکہ یہ آیہ مبارکہ جو ہیں ان کا مضمون ایسا ہے تو بیان کرنا ضروری ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی ان کو کئی بار دعوت دی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں, اسلام میں داخل ہو جائیں. آخری بار بھی آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے آئے تو آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں, لیکن انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کیا. جس وقت ان کا وصال کا آخری وقت تھا, ان کے فوت ہونے کا وقت تھا, آقا علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے, ساتھ ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا, دوسرے بھی کافر وہیں بیٹھے ہوئے تھے. کافر زور لگا رہے تھے اپنا, آقا علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اسلام کی. کافر کہہ رہے تھے وہ اپنا دین نہ چھوڑنا, اپنا دین نہ چھوڑنا, بڑی بےزتی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. بہرحال کچھ روایات ہیں جو محققین کے نزدیک ضعیف ہیں, جو ان کے ایمان پر دلالت کرتی ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا بعد میں اس طرح کر کے. تو اہل سنت میں جمہور علماء جو ہیں ان کا موقف یہی ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, جی اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے, ایسی دنیا سے روانہ ہوئے. بہرحال اہل سنت میں ہی ایک گروہ ہے ایسا جو کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, مسلمان ہو گئے تھے, اور اس پر باقاعدہ وہ بھی دلائل رکھتے ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں, شافعی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, حضرت سیدنا امام زینی دہران رحمہ اللہ. آپ مکہ مکرمہ کے بہت بڑے امام تھے. تو انہوں نے باقاعدہ وہ حضرت ان کے ایمان کے قائل, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے ایمان کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مومن تھے, باقاعدہ ان کی کتاب بھی شاید انہوں نے لکھی ہے اس مسئلے پر. تو اس طرح کر کے اور بھی بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں. ہمارا جو ہے نا ہم لوگوں کو اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کے سخت لفظ نہیں بولنے چاہیے ان کے بارے میں. جو ایمان کا قول کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے, غلط بات, کیونکہ ایمان کا قول کرنے والے رافضی تو ہیں ہی ہیں, وہ تو سارے مانتے ہیں کہ وہ مومن تھے, لیکن ہمارے اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو مومن مانتے ہیں. تو جمہور جو ہے بہرحال وہ اسی بات پر ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے. بہرحال اس مسئلے پر جو ہے نا وہ ادب کا دامن جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اب یہاں پر سمجھنے والی بات جو ہے نا ہمارے لیے سبق کیا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, میری خدمت کی ہے, میرا دفاع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلہ یہ دیا ہے, جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا, جہنم کے اندر سب سے ہلکا عذاب ان کو. یعنی بندہ جو ہے نا, یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اسلام قبول نہیں بھی کیا, اسلام کے دفاع میں کھڑا ہو گیا نا بندہ, دفاع میں کھڑا ہو گیا. ویسے روٹی پانی کھا لینا, نمازیں پڑھ لینا اسلام کے بغیر, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اسلام کے دفاع میں کھڑا ہو گیا, اس کی برکت بڑی ظاہر ہوتی ہے. ویسے تو جو بندہ پھر اسلام قبول کر کے اسلام کے لیے کھڑا ہو جائے, اسلام کے